السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ٹاک پہ فارینہ صدیقی آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ اور مسلمانوں کی امت کی میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم کی۔ جب ایک حصہ درد کرتا ہے تو پوری باڈی سور ہو جاتی ہے نا۔ تو باڈی تو ایسی ہی ہوتی ہے نا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں درد ہے، آپ کے سر میں درد ہے، آپ کے پاؤں میں درد ہے، تو پوری باڈی جو ہے وہ مضمحل رہتی ہے اور بہت تکلیف کا شکار رہتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سمجھ کے لیے مثال ایسے ہی دی ہے اپنی امت کی کہ مسلمان ایک امت ہے، بس ایک ہی قوم ہے، چاہے ان کی ایتھنسٹی کچھ بھی ہو، چاہے ان کی زبان کوئی بھی ہو، ہم کیونکہ ایک اللہ اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ایک کتاب پڑھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے رسول کے تھرو ہمیں ایک تسبیح سے تشبیہ دلوائی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبیح کے دانوں کی طرح ہے مسلمان۔ تو جب ایک حصہ درد کرتا ہے تو پوری امت مسلمہ کو درد ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوتا تو شرم کا مقام ہے۔ جب فلسطین میں ہماری بہنیں بے آبرو ہوتی ہیں، جب فلسطین میں ہمارے بچے کٹ کے مر جاتے ہیں، ٹینکوں کے سامنے مننے مننے پتھر لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور جذبہ ایمان کے ساتھ ان کو مارتے ہیں، تو ہماری غیرت کہاں خوش ہو جاتی ہے؟ ہم ان کے لیے آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ کہاں گیا وہ تصور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آخری خطبے میں، خطبۃ الوداع میں انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت۔ جب تک ان کو فالو کرتے رہو گے، ان پہ عمل کرتے رہو گے تو امان میں رہو گے، اور ہم نے وہی دونوں چھوڑ دی۔ تو نہ تو ہم جتھا بنے ہوئے ہیں، نہ ہم واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا کی بات کرتے ہیں، ہم تو فرقہ واریت میں پڑھیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کشمیری ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ عراقی ہے، اور میں بس یہ ہوں، ہے نا۔ تو جب کشمیر میں درد اٹھتا ہے تو ہم سب کو درد ہونا چاہیے نا، جب فلسطین میں درد اٹھتا ہے تو ہم سب کو درد ہونا چاہیے نا، اور جب یمن میں درد اٹھتا ہے تو ہم سب کو درد ہونا چاہیے نا۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ جب پاکستان میں درد ہوتا ہے تو افغانیوں کو بھی اتنا ہی دکھنا چاہیے نا۔ تو لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم امت نہیں رہے، ہم ایک بھیڑ چال جو ہے ہماری، ایک جو ہے نا، ہم جو شیپرڈز ہانکتا ہے نا بکریوں کی، ایک وہ جو ہے جتھا وہ بن چکے ہیں۔ ہمیں دوبارہ سے مسلمان امت بننے کی ضرورت ہے۔ یقین کیجئے اللہ رب العزت کی قسم، جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان اور ہم سب کا ایمان ہے، اگر ہم نے ایک آواز بھی اٹھانی شروع کر دی نا امت مسلمہ کے طور پہ، تو یہ سوشل میڈیا وغیرہ یہ سب ایک ادھم برپا کر دے گا، اور کوئی ٹائرنٹ، کوئی اپریسر ہمارے خلاف ٹھہر نہیں سکے گا۔ تلوار اٹھانے کی نوبت تو بہت بعد میں آئے گی، اگر ہم نے آواز ہی اٹھا لی تو سارے پولیٹیشین جو ہیں وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائیں گے، چاہے مسلمان ہو یا مسلمان کے نام پہ دھبا ہوں۔ یاد رکھیے امت مسلمہ ایک تسبیح ہے، تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہ دیجیے، آواز اٹھائیے ہر مسلمان کے لیے۔